سید ابو العلا مودودی نے ان کے سر سید احمد خان اس زمانے میں ایک نیا فکر اسلام معاشرے میں پیش کر رہے تھے، یونیورسٹیاں بنا کر جدید تعلیم پیش کر کے. لیکن سید حسن صاحب جو ان کے والد تھے مولانا مودودی کے، وہ اس بات پہ مطمئن نہیں تھے کہ محض دنیاوی تعلیم جو ہے وہ مسائل کا حل ہے. لہٰذا مولانا مودودی کی انہوں نے اپنے ماموں کے ہاں پرورش کرنے کے بجائے اپنے ہی خاندان کے اندر پرورش کی. مولانا کی اپنی والدہ جو ہیں، ان کا تعلق دلی کی جو موجودہ شاہی مسجد ہے، جسے ہم دلی کی بڑی شاہی مسجد کہتے ہیں، جامع مسجد، اس کے جو امام بخاری جو کہلاتے ہیں، اس خاندان سے ان کی ماں تھی. اور ابھی بھی وہ خاندان ابھی بھی موجود ہے دلی کے اندر. یہ بات پیش کرنا میں بہت ضروری سمجھتا تھا کہ ہمیں اپنے قائد، اپنے سالار اور اپنے رہنما کی تاریخ پتہ ہو. یہ تو میں نے بہت جزوی تاریخ پیش کی ہے، جب جائیں گے تو اس میں بہت بڑی بڑی تاریخ ہے. اس گھرانے نے سید ابو العلا مودودی کو پیدا کیا، جس نے 12 سال کی عمر میں یہ عربی پر فارسی پر عبور حاصل کیا، دین کی تعلیم گھر کے اندر حاصل کی، قرآن کی تعلیم گھر کے اندر حاصل کی، اور صرف یہی نہیں، اپنی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر سائنس کی تعلیم بھی حاصل کی. آپ بیشتر نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ 15 سال کی عمر میں سید مودودی کا پہلا کالم جو ہے وہ اخباروں کے اندر چھپا. 15 سال کی عمر میں. اور وہ نماز اور زکوٰۃ اور روزے کے اوپر نہیں تھا، وہ فزکس میں بجلی کے پیدائش پروڈکشن کے اوپر تھا کہ بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے اور بجلی میں انسولیٹر لگا کے پانی کے اندر کیسے بجلی کے کرنٹ سے روکا جا سکتا ہے. یہ 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا کالم جو ہے اخباروں کے اندر چھپا. 17 سال کی عمر میں سید ابو العلا مودودی نے 17 سال کی عمر میں ایک رسالے کے نائب مدیر بن گئے، اور 26 سال کی عمر تک وہ مختلف رسالوں کے 4 رسالوں کے نائب مدیر اور مدیر کی حیثیت سے 21 سال کی عمر میں انہوں نے باقاعدہ الجمیہ کے نام سے ایک رسالے کی ادارت کی، جو جمعیت علماء اسلام ہندوستان کا مرکزی ترجمان تھا. اور سید سلمان ندوی، جن کا بڑا معروف نام ہے آج بھی پاکستان کے اندر، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ والا کام کیا. اور اسی زمانے میں 21 سال سے 23 سال کی عمر میں جو پوری دنیا میں ایک جنگ چل رہی تھی، ورلڈ وار 1، اور پھر ورلڈ وار 1 کے بعد مسلمان ٹوٹ گئے تھے، خلافت ختم ہو گئی تھی، تو اسلام اور قانون جنگ کے نام سے 21 سال کے ایک بچے نے 24 شماروں کے اندر 24 قسطوں میں اسلام اور اس کا قانون جنگ دنیا کے سامنے پیش کیا، اپنے کالم لکھ کے، جسے بعد میں سید سلمان ندوی کے کہنے پر ہی الجمیہ نے شائع کیا، اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ رکھا گیا الجہاد فی الاسلام. 21 سال کے نوجوان اور 24 سال میں انہوں نے ختم کیا. فکری طور پر 21 اور 24 سال کا نوجوان دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمیں معاشرے کو کس طرح لے کے چلنا ہے اور قانون کو کیسے لے کے چلنا ہے اور جنگ کے معاملات کیا ہونے چاہیے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نائب مدیر کے طور پہ کردار ادا کرتے رہے. بعد میں مولانا مودودی اس پوری ادارت اور صحافت کی میدان کو چھوڑ کر واپس دلی سے اپنے آبائی علاقے حیدرآباد دکن چلے گئے، اور تاریخ کا مطالعہ انہوں نے کیا. یہ جو سیرت مودودی میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ عمروں کے حساب سے آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور وہ کہاں پر تھے. 26-27 سال میں وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے دوبارہ حیدرآباد دکن چلے گئے، اور انہوں نے تاریخ دکن کے اوپر کام کیا، اور تاریخ ابن خلدون کے اوپر کام کیا، اور ان کتابوں کو اردو کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی، اور اسلام کے اوپر کام کیا. ابھی آپ 28 سال کے تھے کہ حیدرآباد ریاست کی حکومت نے ان سے رابطہ کیا کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ اسلام کیا ہے، 10ویں جماعت کے بچوں کی کتاب لکھنی ہے. تو مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی جو حیدرآباد کی حکومت نے آفیشلی 10ویں جماعت کے بچوں کا نصاب بنایا. اس کتاب کو آج ہم دینیات کے نام سے جانتے ہیں. یہ کتاب بنیادی طور پہ 10ویں جماعت کے اسکول کے بچوں کو اسلام سمجھانے کے لیے سرکاری سطح پر لکھوائی گئی تھی، جو اتنی جامع کتاب ہے جو 28 سال کی عمر میں انہوں نے لکھی. جب مولانا مودودی 31 سال کے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بات اس طرح نہیں بنے گی، اب جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ دنیا تک بھی پہنچنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے حیدرآباد دکن میں ایک رسالہ نکلتا تھا جو 6 مہینے پہلے سے نکل رہا تھا، اس کے اختیارات لے لیے، اس کے مدیر بن گئے، اور ترجمان القرآن کے نام سے ایک رسالہ نکالا جو پورے ہندوستان کے اندر جایا کرتا تھا. اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی، 1933 میں. اور مولانا مودودی نے اگلے 5-6 سال مستقل بنیادوں پر
جو آپ کی عمر 31 سے 37 سال رہی، اور میں آپ کے سامنے نام پیش کرنا چاہوں گا کہ 31 سال کی عمر سے 37 سال کی عمر میں مولانا مودودی نے حقوق الزوجین، سود، پردہ، مسئلہ جبر و قدر، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول مبادی، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، تنقیحات، تفہیمات اور ہمارے نظام تعلیم کی بنیادی خرابی جیسی کتابیں لکھ ڈالی۔ 31 سے 37 سال کی عمر میں اس نوجوان، جب انہوں نے بنیادی اسلام کی کتابیں لکھ ڈالی تو پھر انہوں نے مسلمانوں کی ہندوستان کی صورتحال کے اوپر کالم لکھنا شروع کی اسی ترجمان القرآن میں۔ تو وہ کالم بعد میں 3 کتابوں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تحریک آزادی ہند اور مسلمان کے نام سے، یا مسلمان اور موجودہ تہذیبی کشمکش کے نام سے۔ یہ 3 بنیادی کتابیں ہیں اب تو وہ کالموں کی، جس میں مولانا نے ہندوستان کے مسلمانوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ میں ریکمینڈ کروں گا آپ نوجوانوں کو، اگر آپ جماعت اسلامی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تحریک اسلامی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تحریک محنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ تحریک آزادی ہند اور مسلمان کتاب کی 3 جلدیں لازمی پڑھیں، تاکہ آپ اس تحریک کی فکر کو جو ہے وہ سمجھنے میں کامیاب ہوں۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے بھی، یہ تینوں کتابیں ایک ہی زمانے کی ہیں جن کو بعد میں کتابی شکل دی گئی۔ اسی حوالے سے جنوری 1941 میں مولانا نے ترجمان القرآن کے اندر ایک کالم لکھا جس کا نام تھا ایک صالح جماعت کی ضرورت۔ یہ کالم لکھ کر 2-4 صفحوں کا تھا، بہت بڑا نہیں۔ یہ آپ نے اس کے ترجمان القرآن کے اندر بھی ڈال دیا اداریہ کے طور پر، اس کو الگ سے خط بنا کے ہندوستان کے تقریباً 200 کے قریب علماء اور اسلام کو سمجھنے والے افراد کو خط لکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اسلام کو اس وقت تک زندہ نہیں کر سکتے جب تک مسلمانوں کے اندر یہ تحریک کہ اسلام کے نام سے ایک مومنٹ کا آغاز نہ ہو، ایک تحریک کا آغاز نہ ہو۔ تو ایک صالح جماعت کی ضرورت کے عنوان سے جنوری 1941 میں یہ کالم لکھا گیا، اور اس کالم کی بنیاد پر سید ابو العلا مودودی نے ان 200 علماء کو الگ سے خط لکھ کر یہ دعوت دی کہ میں یہ کام کرنے کی طرف چلا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ اس کام کے اندر کار خیر میں شریک ہوتے ہیں تو میں اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگی کا جو وجود بے حسی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو ختم کر کے ایک تحرک پیدا کروں گا۔ یاد رکھیں کہ تحریک تحرک کو کہا جاتا ہے، موومنٹ کو کہا جاتا ہے، حرکت کو کہا جاتا ہے۔ تو تحریک اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی موومنٹ، اسلام جہاں پر حرکت میں آ جائے، اسلام جہاں پر لوگوں کے دلوں کے تاروں کو کھینچ لے، اس کو تحریک اسلامی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کی دعوت پر، اس خط کی دعوت پر، ایک صالح جماعت کی ضرورت پر 6 ماہ کے بعد سید ابو العلا مودودی نے اگست 1941 میں 3 روز کا ایک اجتماع منعقد کیا جس میں 160 علماء ہند نے آنے کا اعلان کیا کہ ہم آپ کی اس دعوت پر اس 3 روزہ اجتماع کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور اس اجتماع میں پھر جو لوگ شریک ہوئے وہ 75 افراد شریک ہوئے۔ شعبان کے اندر یہ اجتماع ہوا لاہور میں اگست 1941 میں، اور مولانا مودودی کے اپنے حجرے کے اندر ہی یہ اجتماع ہوا جس میں جماعت اسلامی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ یہاں پر اس تاسیسی اجتماع تک لانے کی بات میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ میں اس تاسیسی اجتماع کی ان تقاریر سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس تحریک کی اصل اور حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ مولانا مودودی نے کہا کہ میں 3 بنیادی وجوہات کی بنا پر یہ تحریک قائم کر رہا ہوں۔ یہ بات میں آج کی اس نوجوان نسل کو بھی کہتا ہوں کہ پلو کے ساتھ باندھ لیں، یہ بات تا حیات رہے گی، تا قیامت رہے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کتاب اللہ اور کتاب رسول، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف توجہ کی تو مجھے پتہ چلنا شروع ہوا کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے۔ یہ ایک پہلی بات تھی کہ ان کے ذہن میں اسلام پیدا کیسے ہوا تھا۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی تو انہیں پتہ چلا۔ نمبر 2 یہ کہ جب میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا، اور میں جان بوجھ کر پھر اسلام کے اوپر ایمان لے کر آیا، جان بوجھ کر۔ ایک تو ہے نا ہم گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم مسلمان بن گئے۔ جب میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول پڑھی تو میں نے اسلام کو سمجھا، اور اسلام کو سمجھ کر میں نے جان بوجھ کر اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد جب میں نے اسلام کو جان بوجھ کر قبول کر لیا
تو میں نے یہ سوچا کہ اسلام کا ایک تفصیلی نظام ہونا چاہیے جو زندگی کے ہر شعبے کے اوپر رہنمائی کرتا ہو. تو پھر میں نے اسلام کو ہر نظام کے تحت آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا. یہ 3 بنیادی باتیں تھیں. جب مجھے یہ سمجھ آ گئیں تو میں نے یہ سوچا کہ معاشرے کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. لہٰذا اس بنیاد پر میں ایک تحریک قائم کرنے چلا، اور آج آپ تمام افراد اس تحریک کے لیے میرے پاس جو جمع ہیں، تو میں اس تحریک کے حوالے سے بھی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مولانا کی پوری تحریروں میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مولانا نے 1 2 3 کر کے ہر بات لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. آپ تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی کتاب، وہ کہتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، نمبر 1 کے اندر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، نمبر 2 کے اندر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. بڑا خوبصورت طریقہ تھا ان کا بات سمجھانے کا، بہت ہی خوبصورت طریقہ تھا. جب 3 بنیادی فکر جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو سمجھا تو انہوں نے کہا کہ میں 3 چیزیں ایسی رکھنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر یہ میں تحریک قائم کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1، یہ تحریک جو میں قائم کر رہا ہوں اور مسلمانوں کی پہلے سے جو ہندوستان کے اندر تحریکیں قائم ہیں، ان کے اندر بھی 3 فرق جو ہے وہ موجود ہیں. ایک یہ کہ میری تحریک جزوی تحریک نہیں ہوگی، اسلام کے تمام امور کا احاطہ کرے گی. اس وقت ہندوستان میں جو تحریکیں قائم ہیں وہ اسلام کے جزوی امور کو لے کے چل رہی ہیں. مثلا جیسے کوئی، آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی عشق رسول کی تحریک لے کے چل رہی ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے سلف سالفین کی ائمہ کی کرامات کو لے کے چل رہی ہے، کوئی جہاد کی کرامات کو لے کے چل رہی ہے، کوئی صوفیہ کی کرامات کو لے کے چل رہی ہے. میں جزوی تحریک نہیں بنانا چاہتا، بلکہ میں ایک مکمل تحریک جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں. نمبر 2، اس بنا پر میری تحریک کسی فرقے کا شکل کبھی اختیار نہیں کرے گی، بلکہ اسلام کی حقیقی تعلیمات جو ہیں وہ اس تحریک کے اندر موجود رہے گی. لہٰذا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میری تحریک فرقہ نہیں بنے گی، بلکہ ایک جماعت کی صورت میں لوگوں تک جائے گی. اسی وجہ سے میں اس تحریک کا نام جماعت اسلامی رکھ رہا ہوں، جو اسلام کی جماعت ہوگی، کسی فرقے کی جماعت نہیں ہوگی. اور دیگر تحریکوں میں اور میری تحریک میں یہ فرق ہوگا کہ میری تحریک دنیا کے تمام مسلمانوں کی دردگیری کے لیے بنے گی، نہ کہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے درد رکھنے والی تحریک ہوگی. لہٰذا یہ 3 بنیادی فرق پیش کرنے کے بعد مولانا نے کہا کہ اس تحریک میں آنے کے بعد میرے کارکنان کو 2 باتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 1، میری تحریک انبیاء کی تحریک نہیں ہوگی، کیونکہ انبیاء کی تحریک وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر نہیں آیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. میری تحریک مسلمانوں کی اور اسلام کی تحریک ہوگی. میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ جو تحریک لے کے اٹھ رہا ہوں. لہٰذا میرے کارکنان کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ کوئی اس تحریک کے اندر اگر نہیں آیا تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اس تحریک کی فکر کو سمجھانا ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ معاشرے میں جا کے لوگوں کو سمجھاتے رہیں. اور دوسری بات یہ کہ میری حیثیت نبی جیسی اور امام جیسی نہیں ہوگی. لوگ اپنے امیر اور اپنے قائد کو نبی کی حیثیت دے کر اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیتے ہیں، لہٰذا میری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ 2 غلطیاں ہیں جو میرے کارکنان کبھی بھی نہیں کریں گے. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہماری تحریک کا دائرہ کار کیا ہوگا، آخر ہم کریں گے کیا. تو اس میں انہوں نے یہ بات رکھا کہ بڑا بوڑھا، مرد عورت، بچہ جوان، لڑکا لڑکی، ہر کوئی اس تحریک کا حصہ ہوگا، اور ہمارے لیے کوئی بندہ بھی ناکارہ نہیں ہوگا. اگر اس کا علم اچھا ہے تو ہم اس سے علمی کام لیں گے، اگر اس کی دیہاتیوں سے بات کرنے کی طاقت اچھی ہے تو ہم دیہات میں کام لیں گے، اگر اس کی شہریوں سے بات کرنے کی طاقت اچھی ہے تو اس سے ہم شہر میں کام لیں گے، اگر اس کی لکھائی اچھی ہے تو اس سے لکھنے کا کام لیں گے. یہ مولانا کے اپنے الفاظ ہیں. غرض یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر وہ فرد کہ جو جان بوجھ کر اسلام قبول کر کے ہماری تحریک کے اندر آئے گا وہ بیکار نہیں کہلائے گا. امیر سے کارکن تک ہر فرد سے ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام لیں گے. حضرات، یہ پہلا خطبہ ہے جو مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے قیام کے وقت اپنے ان افراد کے سامنے پیش کیا، اور جو روایات سے منتقل ہو کر آج ہم تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اسی تحریک پر مولانا مودودی نے اس تحریک کے تقاضوں کے حوالے سے 5-6 ہدایات اپنے کارکنان کے سامنے پیش کی تھی. ان ہدایات میں پہلی بات یہ تھی کہ ہم ایک تنظیم بنائیں گے اس تحریک کے اندر. یہاں پر میں آپ کو بڑی اہم اور بنیادی بات سمجھانا چاہوں گا نوجوانوں کو. ایک ہے تحریک اسلام کہ جو بھی اس کے اندر آئے گا وہ اس کے ساتھ مل کر چلے گا، اور ایک ہے تنظیم جماعت اسلامی کہ جب آپ اس کے اندر آئیں گے تو اطاعت کا ایک نظام جو ہے وہ قائم ہوگا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک اسلام بنائی. اس تحریک اسلام کی گورنمنٹ کا نام ہے خلافت راشدہ.
یعنی اسلام ایک موومنٹ ہے، اس موومنٹ کو ایڈمنسٹریٹولی چلانے کے لیے جس موومنٹ کا نام ہے اس کا نام کیا ہے؟ خلافت۔ اسلام ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن اسلام کو مینج کرنے کے لیے خلافت قائم ہونی چاہیے۔ اسی طرح تحریک اسلامی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی رہے گی، لیکن اس تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن ہوگی جس کا امیر ہوگا، جس کے کارکن ہوں گے، جس کے اجتماعات ہوں گے، جس کی حیثیت ہوگی کچھ نہ کچھ۔ اس پورے چیز کے ساتھ ساتھ سید ابو العلا مودودی نے دوسری بات یہ کہی کہ جب آپ اس تنظیم کا حصہ بن جائیں گے، جب آپ اس تنظیم کا حصہ بن جائیں گے تو دو امور ایسے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں ہر وقت تحریک کے تقاضوں کے حوالے سے لازماً ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ انہوں نے ہر کارکن کو ہدایت کی ہے۔ اور نمبر 1، مطالعہ قرآن و حدیث۔ اگر آپ کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس تحریک اور تنظیم میں آئے ہیں تو پھر بیکار ہے۔ اور نمبر 2، مطالعہ لٹریچر، کہ جو اسلام کی فکر میں نے سمجھی ہے، جس کی بنیاد پر یہ تقریریں اور تحریریں لکھی ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اسلام کی حکمت عملی کو سمجھ سکیں۔ فکر اور حکمت عملی میں فرق ہے۔ فکر وہ ہے جو ہم سب کو مل گئی ہے، ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ فکر ہے۔ اب حکمت عملی یہ ہے کہ یہ شہادت یعنی گواہی دینے کا کام کب، کیسے اور کیوں کرنا ہے۔ اس لیے دین کی فکر کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سنت کو پڑھنا بہت ضروری قرار دیا گیا، اور حکمت کو سمجھنے کے لیے لٹریچر کا بنانا، پڑھنا اور اس کو پھیلانا بہت ضروری قرار دیا گیا۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے کہا کہ جب تیسرا کام آپ نے اس تحریک کے اندر آ کے یہ کرنا ہے کہ تطہیر افکار کرنی ہے۔ تطہیر کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ آپ کی فکر موجود ہے نا کہ دنیا میں بھی رہنا ہے، آخرت میں بھی جانا ہے، اب ابا اماں کی بھی اطاعت کرنی ہے، خاندان کے ساتھ بھی چلنا ہے، روزگار بھی کرنا ہے، لیکن اگر اس میں کہیں خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کو تطہیر کہتے ہیں، پاکی کہتے ہیں۔ تو تطہیر افکار کے لیے انہوں نے 2 باتیں کہیں کہ کارکنان کے اندر یہ 2 باتیں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ یہ میں تحریک کے تقاضے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ عبادات کا غیر معمولی اہتمام کرنا ہے، نفل، روزہ، زکوٰۃ، حج، نمازیں، فرائض، غیر معمولی طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جماعت کے اندر آنے کے لیے کے بعد ضروری ہے۔ اور نمبر دوسری بات کیا کہی ہے؟ سیرت اور اخلاق کی پاکیزگی کی فکر کرنی ہے کہ کہیں میری زندگی کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں پیدا ہو گئی، کہیں کوئی میری زندگی غلط ٹریک کے اوپر تو نہیں چلی گئی۔ ان دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس سارے کام کے بعد انہوں نے کہا جب یہ بنیادی کام آپ کر لینا شروع کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے معاشرے کے اندر جا کے لوگوں کو اس تحریک کی دعوت پیش کرنی ہے۔ اور اس دعوت کے اندر انہوں نے 2 بنیادی باتیں کہیں۔ بحث اور مناظرے سے اجتناب کرنا ہے ہماری تحریک نے، کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور مناظرے شروع کر دیں کہ ہمارا امیر بہت اچھا ہے، ہماری پارٹی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا مولانا مودودی نے، میری پارٹی، انورٹڈ کوماز میں، میری پارٹی اور ہماری جماعت کا لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں کرنا۔ اسلام کا اور دین کا لفظ استعمال کرنا ہے کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تحریک اسلامی کا مزاج ہے کہ اس کے کارکن کے اندر صبر پیدا رہے۔ بحث و مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ صبر ختم ہو جاتا ہے، جھگڑے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات، میں نے بہت مختصر وقت میں کوشش کی کہ ابتدائی گفتگو سے آپ کے سامنے تحریک اور اس کے تقاضوں کو جو ہے وہ پیش کیا جا سکے۔ اور اب میں 2-3 منٹ میں موجودہ درپیش چیلنجز کے حوالے سے بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرات، چیلنج اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سموتھ لائف چل رہی ہو تو اس سموتھ لائف میں کوئی چیز ڈی ٹریک ہو جائے تو اس ڈی ٹریک کو ٹریک کے اوپر لانا۔ اردو زبان میں کہتے ہیں راستے سے بے راہ ہونا۔ ٹریک کہتے ہیں راہ کو اور ڈی ٹریک کہتے ہیں بے راہ ہونے کو۔ اگر کوئی چیز راہ پہ چلتے چلتے بے راہ ہو جائے تو اس بے راہ چیز کو دوبارہ سے راہ کے اوپر لانا چیلنج ہوتا ہے۔ چیلنج آسان زبان میں اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہدف از سم تھنگ ڈفرنٹ، ٹارگیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ، ویژن از سم تھنگ ڈفرنٹ، بٹ دا چیلنج از ٹو ریسٹور دی اولڈ اینڈ دا پریویس کنڈیشن۔ اس کو چیلنج کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت امریکہ کے ساتھ چیلنج یہ ہے کہ کسی طرح پاک امریکہ تعلقات 70 سال پیچھے کی طرح، 50 سال پیچھے کی طرح دوبارہ ہو جائیں، جہاں پر رسپیکٹ لیول دونوں ملکوں کا بڑھ جائے۔ دس از اے چیلنج کہ اب حکومت پاکستان کس طرح امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایسے بہتر کرے کہ دونوں برابری کی بنیاد پر ڈائیلاگ کر سکیں۔ تحریک اسلامی کا چیلنج سب سے پہلا تو یہ ہے
کہ تحریک اسلامی کی فکر کے اندر جو انگریڈینٹس کے اندر جو چیزیں ایکسٹرا پیدا ہو گئی ہیں، جن کی حیثیت بھی ہے مگر حیثیت سے بڑھ کر ہیں، ان کو ہمیں ایک ٹریک کے اوپر رکھنا ہے۔ مثلا آپ میں سے تمام لوگ سیاسی لیڈر نہیں بن سکتے، تو جب آپ میں سے تمام لوگ سیاسی لیڈر نہیں بن سکتے تو پھر تمام لوگ اگر سیاسی لیڈر بننا چاہیں گے تو تحریک کے اندر عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ آپ میں سے تمام لوگ مفکر نہیں بن سکتے، آپ میں سے ہر کوئی اسکالر نہیں بن سکتا، لیکن اگر آپ میں سے تمام لوگ اسکالر اور مفکر بننے کی کوشش کریں گے تو تحریک میں عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ آپ میں سے تمام لوگ دعوت کا کام نہیں کر سکتے اور تمام لوگ یہ کہیں کہ ہم نے گلی محلوں کے اندر جا کے دعوت کا کام کرنا ہے، اور پھر بنیادی تنظیم، سیاست اور فکر کے اوپر کون کام کرے گا، تو تحریک کے اندر عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہم تحریک کے اندر عدل پیدا کریں، اس کی فکر کی ترویج کے حوالے سے، اس کی سیاست کی بلندی کے حوالے سے، اور اس کی دعوت کی تبلیغ کے حوالے سے۔ اگر ہم یہ توازن اپنی فکر کے اندر اور اپنے عمل کے اندر اور اپنی تنظیم کے اندر پیدا کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم ایک بار ٹریک کے اوپر چلیں گے، اور جب راستے کے اوپر چلیں گے تو اس کی منزل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کی سیاسی فکر کو بھی سمجھیے اور جماعت اسلامی کی نظریاتی فکر کو بھی سمجھیے۔ اگر آپ جماعت اسلامی کی نظریاتی فکر کو سمجھے بغیر محض سیاسی فکر کا نعرہ بلند کریں گے تب بھی نقصان ہے، اور اگر آپ جماعت اسلامی کی سیاسی فکر کو سمجھے بغیر محض نظریات کا نعرہ بلند کریں گے تو تب بھی بیکار ہے۔ لہٰذا میں آپ کو 2-4 کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ جماعت اسلامی کی سیاسی فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مولانا مودودی کی ایک بہت ہی مفصل تقریر ہے جو ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے، جس کا نام ہے تحریک اسلامی کا آئندہ لاہ عمل۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور جماعت اسلامی کی سیاسی فکر کو سمجھ لیجیے۔ میاں طفیل محمد جو جماعت اسلامی کے دوسرے امیر تھے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مشاہدات۔ اس کتاب کے اندر بڑے واضح طور پہ جماعت اسلامی کی سیاسی فکر کے حوالے سے نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے اور اس کی سیاسی فکر کو سمجھیے۔ اور اس کے بعد امیر بنے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرکزی شورا میں خطبات کیے، اس پر ایک کتاب موجود ہے جو شاید یہاں مکتبے کے اندر بھی موجود ہو، قاضی حسین احمد کے خطبات۔ ان 3 کتابوں کے اندر جماعت اسلامی کی پوری سیاسی فکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آ جائیے نظریاتی طور پہ اگر آپ جماعت اسلامی کو تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 2 کتابیں ہیں جو جماعت اسلامی کی فکر کو آپ تک پہنچانے میں بہت ہی زیادہ کارآمد ہیں۔ ایک ہے تحریک اور کارکن، جو مولانا مودودی کی گفتگو کو مرتب کر کے تیار کی گئی ہے کتاب، جس کے اندر تحریک کیا ہے اور اس کو کیسا کارکن چاہیے اس کے اوپر بات ہے۔ اور ایک کتاب خرم مراد کی ہے، تحریک اور کارکن اور قیادت سے تحریک کے تقاضے، کہ کس طرح آپ کو اپنی تحریک کے اندر چلنا ہے۔ یہ دونوں کتابیں فکری طور پر آپ کی مکمل انداز میں رہنمائی کریں گی کہ کس طرح ہمیں اس تحریک کو سمجھنا ہے اور اس تحریک کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرات، مولانا مودودی ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اور ان کی جوانی کے کارنامے بھی رکھے اور جماعت اسلامی بنانے تک کے کارنامے بھی رکھے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر سید مودودی کو، جو دراصل فکر اسلام ہے، جو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی تحریک کا کام ہے، ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس تحریک کو یہ تحریک اب آپ کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ آپ انکار کریں تب بھی آ چکی ہے، آپ بھاگیں تب بھی آ چکی ہے۔ آپ نے ہی اس تحریک کو اب سنبھالنا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کو پڑ ہی چکی ہے تو پھر کیوں نہ اس کو بہتر اور احسن انداز میں سنبھالنے کا شوق رکھا جائے۔ اور بہتر اور احسن انداز میں شوق یہی ہے کہ آپ اس کی تاریخ کو صحیح سمجھیے، اس کی فکر کو صحیح سمجھیے، اور اس کے نتیجے میں موجودہ زمانے کے حساب سے حکمت عملی ترتیب دے کر معاشرے کے اندر انقلابی جدوجہد کے لیے آگے بڑھیے۔ یہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوگی، یہ تحریک کبھی نامراد نہیں ہوگی، یہ تحریک کبھی بے بس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب اور ظاہر ہو کر رہے گا، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہی اسلام کا ویژن ہے، یہی اسلام کا مشن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔